خدمت خلق کے موضوع پر اردو تقریر۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں کے کام آتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ خدمت خلق سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے ہم دنیا میں خوشی، سکون اور آخرت میں جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی مخلوق سے بھلائی کی۔ انسان اور حیوان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بے شمار خدمت خلق کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح اسلامی تاریخ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمت خلق کی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح انہوں نے دنیاوی فائدے کے بجائے اپنے لیے آخرت کے اجر کو پسند فرمایا۔ انسان کہلانے کا اصل حقدار وہی ہے جو دوسروں کے لیے دل میں درد رکھتا ہو، دوسروں سے محبت کا سلوک روا رکھتا ہو، مصیبت میں ان کی مدد کرتا ہو۔ الغرض انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے۔ اپنے لیے تو حیوان اور کیڑے مکوڑے بھی زندہ رہتے ہیں۔ جیسے درخت اپنا پھل خود نہیں کھا سکتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پی سکتا، اسی طرح دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں صرف انہی قوموں نے بلند رتبہ پایا ہے جن کے افراد میں خدمت خلق کا جذبہ موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی، گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔